وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور اجالی ہیں. اور اس راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جن کے حق میں تباہی و بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ایک اہم موضوع ہے، اور اس کو ان کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کیا جائے اس کو الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنے حق کا ذکر کیا ہے، اس کے فوری بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا. اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ والدین کا کیا حق ہو سکتا ہے کہ قرآن میں جا بجا بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پر اپنے حق کا ذکر کیا ہے، اس کے فوری بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کے لیے نمازیں پڑھیں، اسی کے لیے سجدہ کریں، اسی کے لیے منتیں مانگیں، اسی کے لیے نظریں مانگیں، اور اس میں کسی کو شریک نہ کریں. اور دوسری طرف حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں. بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا: اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا تمہارے باپ کا حق ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہم پر عائد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَقَضَىٰ رَبُّكَ. اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم عبادت مت کرو صرف اور صرف اسی کی، اس اللہ تبارک تعالیٰ کی. وبالوالدین احسانا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف والدین کے ساتھ جو نیک ہے، ایمان والے ہیں، انہی کے ساتھ نہیں، حتیٰ کہ اگر والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن ان کی دنیاوی معاملات میں ان کا حق ادا کرنے اور ان کا خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن جہاں تک اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، ان کا حکم نہیں مانا جائے گا. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اور ہم نے انسان کو ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حملته امه وهنا
اس کی ماں نے اس کو جنا وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، وہ فصالہ فی عامین، اور اس کی ماں نے اس کو 2 سال تک اس کو دودھ پلاتے رہا، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال تھی۔ کس بات کی وصیت کی؟ انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اپنا حق ذکر کرنے کے بعد، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما پہلے میرا شکر بجا لاؤ، اور اس کے فوری بعد والدین کا شکر بجا لینے کا حکم دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ انشکر لی ولی والدیک، تم میرا بھی شکر بجا لاؤ، اپنے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ، الی المصیر، میری طرف لو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن اگر یہی ماں باپ تم کو اس بات پر ابھاریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس کا تمہیں اس کا علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت مت کرو۔ تو بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو کفار تو کفار ہی ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان جو کلمہ گو ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک بھی کرتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں اور ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ یہ کھلا شرک ہے۔ اور اگر ایسے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی اسی کی تعلیم دے، تو اگر بچوں کو اس کا علم ہو چکا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کے اوپر ابھار رہے ہیں، ماں باپ تم کو اگر کیا ہے شرک پر، اللہ کی نافرمانی پر، کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا معاملہ آ جاتا ہے تو کسی مخلوق کی معصیت، جہاں اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آ جاتا ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت ہرگز نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا معاملہ ہے، تو اگر ماں باپ آپ کو غلط بات کا حکم دیتے ہیں، شرک کی طرف ابھارتے ہیں، تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان دونوں کی اطاعت مت کرو شرک میں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراً فرماتے ہیں ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کرو، معروف طریقے سے ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف لوٹتا ہے، میری طرف آتا ہے وہ راستہ، اس راستے کی پیروی کرو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، جو میری طرف ہی لوٹ کے آتا ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تم کو بتلاؤں گا جو کچھ تم کم کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو تمام چیزوں کے بارے میں متنبہ کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اگر اچھا سلوک کریں، لیکن اگر یہی ماں باپ ہم کو غلط چیزوں کی طرف ابھاریں، قرآن حدیث کے خلاف تعلیم دے اور قرآن حدیث کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے، تو ایسی صورت میں ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حدیث میں ماں باپ کا بہت بڑا حق عطا فرمایا۔ ایک صاحبی اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر طواف کرا رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور دیکھ کر ان سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کا ماں تم کو جب اپنے کو حمل میں جو ایک کراہ رہی تھی، ایک تکلیف برداشت کرتی تھی، ایک کروٹ کیا ہے تکلیف کے ساتھ برداشت کرتی تھی، اس کروٹ کا ایک کروٹ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہم پر رکھا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اتنا بڑا حق اللہ تعالیٰ نے چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بعد کون سا وقت، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیسری دفعہ پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس حدیث پہ غور کریے
اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وقت نمازوں کو وقت پر ادا کرنا. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں اور اس کو پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ وقت پر ادا کریں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حدیث میں جو دوسرا حق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والدین کے ساتھ حسن. پھر تیسری نمبر پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. تو اس حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے. پھر اسی طرح ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں علی الحجرۃ والجہاد, ہجرت کرنے پر اور جہاد کرنے پر میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں اللہ سے اجر کا امیدوار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل من والدیک احد حی, کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ تو قال نعم, تو اس نے کہا ہاں زندہ ہے, بل کلاہما, بلکہ دونوں بھی زندہ ہے الحمدللہ. تو قال فتبتغی الاجر من اللہ, تو تم جاؤ والدین کے پاس ان کی خدمت کرو اور وہاں پر ان کی خدمت کے تم اجر حاصل کرو. فرجع الی والدیک, اپنے والدین کی طرف لوٹو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد اور ہجرت سے منہ موڑ کر ان کو کیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کیا, ان کو والدین کے پاس بھیج دیا. اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کی خاص صفت کو بیان کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے. یعنی انبیاء کرام کی بھی خاص اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ انبیاء کرام بھی کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن. چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے اور وہ ظالم اور نافرمان نہیں تھے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ, وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یعنی والدین کی اطاعت و فرما برداری یہ بہت بڑا اجر ہے اور یہ انبیاء کرام کا بھی کیا ہے کہ صفت رہی ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کی کیا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بھی ذریعہ ہے, مغفرت کا ذریعہ ہے. چنانچہ وہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں ہم نے بارہا سنا ہوگا, خصوصاً رمضان میں اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے جس میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے. پہلی سیڑھی پر آپ نے چڑھا تو آمین کہا, دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا, تیسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول پہلی دفعہ ہم نے آپ سے اس طرح سے آمین 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 کہتے ہوئے سنا, اس لیے آپ نے کیوں کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بددعا کی اور میں نے اس پر آمین کہا. اللہ اکبر. کون بد دعا کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں, جو افضل الملائکہ ہیں, سب سے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہیں, سب سے افضل فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ہیں. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ افضل الانبیاء, جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے اور رحمت للعالمین ہیں. اس کے باوجود بھی ایسے 3 اشخاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ دعا کی قبولیت کا اندازہ, یعنی اس کے دعا قبول ہونے میں کوئی شک باقی رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو سب سے پہلے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر لے, اس کے لیے ہلاک اور بربادی کی دعا کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین. پھر دوسری سیڑھی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں ان میں ایک کو یا دونوں کو پایا پھر اس نے اپنے اور جنت میں داخل نہ ہوا, یعنی اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا, وہ ہلاک و برباد ہو گئے. یعنی ماں باپ کیا ہے یہ جنت کی کنجیاں ہیں, یہ جنت کی یہ کنجیاں ہیں. تو صحابہ کرام کیا ہے ایک سلف صالحین میں سے کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو وہ رونے لگے اور کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرے پاس جنت کی 2 کنجیاں تھیں, اب ایک کنجی کیا ہے
ختم ہو چکی ہے, ایک کنجی میں مجھ سے چھین لی گئی ہے, اب ایک ہی کنجی باقی ہے. تو یہ والدین کیا ہے, جنت کے 2 کنجیاں ہیں. آپ اس کے ذریعے ان کی خدمت کر کے اب جنت کا دروازہ کھول کے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ان کی خدمت کر کے اگر خدمت نہیں کریں گے تو یہی چیز آپ کو کیا ہے, جہنم سے دور کر دے سکتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا, ان میں سے ایک کو یا دونوں کو, پھر وہ ثم لم يدخل الجنہ, پھر اس نے جنت میں داخل ہے. کیونکہ یہاں پر خاص طور پر ہر جگہ احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی, جو میں نے ابھی شروع میں آیت پڑھی تھی, اللہ تبارک تعالیٰ بڑھاپے کا خاص طور پر ذکر. جوانی میں تو جب ماں باپ صحت مند ہوتے ہیں, ہٹے کٹے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, وہ خود ہی اپنا کیا محنت کر لیتے ہیں, اپنا خیال رکھ لیتے ہیں. لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور محتاج ہو جاتے ہیں دوسروں کے, اس وقت ان کی خدمت کی اور ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت وہ ان کی حالت کیا ہے, بچپنے کی طرح سے ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر ان کی خدمت کرنا اور ایسے موقع پر ان کا خیال رکھنا, ان کے کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, ان کے دواؤں کا, ہر چیز کا خیال رکھنا, یہ ایک نیک اولاد کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا صحیح طور پر خیال رکھے. اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ انتہائی بدبخت اولاد ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے, جو میں نے اس ابتدا میں جو آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اگر یہ والدین تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں, احدہما او کلاہما, ان میں سے ایک یا دونوں. تو یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اما یبلغن عندک, اگر یہ والدین تمہارے پاس پہنچ جائیں. عندک ہم جانتے ہیں اتنی تھوڑی بہت, تمہارے پاس, اس کا ترجمہ کیا ہے, تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تمہارے پاس, تمہارے پاس کا مطلب تمہارے گھر میں, نہ کہ اولڈ ایج ہوم میں. آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, ایک عام رواج بن گیا ہر جگہ, مسلمانوں کے بچے, مسلمانوں کے اپنے والدین کو کہاں بھیج رہے ہیں, اولڈ ایج میں بھیجتے چلے آ رہا, ان کا خیال نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس, تمہارے گھر میں رکھ رہے ہیں, تمہارے پہنچ جائیں, احدہما او کلاہما, ان میں سے ایک یا دونوں, فلا تقل لہما اف, ان کو اف تک نہ کہو. اگر والدین کچھ بات بولیں اور آپ کو ناگوار گزرے اور غلط بھی کہیں تو اف نہ کہو. اف کس کو بولتے ہیں, جو ایسا کہتے ہیں بڑے آئے بولنے کے لیے, آپ کو معلوم ہی نہیں جس طرح سے کہ بولنے, تو یہ تک بھی کہنے کا نہیں ہے. اگر آپ ان کو غلط بات بول رہے ہیں تو آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھائیے, سمجھا سکتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے. لیکن ان کو اس طرح سے کہہ کے کیا ہے, ان کی بات کا انکار کر دینا اور ان کو کیا ہے کچھ اہمیت نہ دینا, یہ بھی کرنا نہیں ہے, اف تک کہنا نہیں ہے. ولا تنہرہما, اور اللہ تعالیٰ فرمایا ان کو جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما, اور ان دونوں سے اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ بات کرو. واخفض لہما جناح الذل, اور اپنے پہلوؤں کو ان کے سامنے جھکا دو, یعنی جھک کے تکبر کے ساتھ مت بات کرو, ان کے سامنے جھک کے اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی, اور ان کے لیے ہمیشہ کیا ہے, دعا کرتے رہو, چاہے وہ زندہ ہوں یا ان کا انتقال ہو گیا ہو, ہر حالت میں کیا ہے ان کے لیے دعائیں, ان کے رحم کی دعا کریں. جس طرح سے انہوں نے ہم کو بچپنے میں بڑے ناز و نخروں کے ساتھ پالا تھا, اور اگر وہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کرتے اور ذرا بھی ہماری تربیت میں اور دیکھ بھال میں ذرا پر بھی لاپرواہی کر دیتے تو ہماری موت ہو جا سکتی تھی, اور ہماری کیا ہے, ہم بیمار ہو جا سکتے تھے اور کچھ بھی ہو جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے 24 گھنٹے ہمارا خیال رکھا اس طرح سے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے لیے ہمیشہ کیا ہے, دعا کرتے رہنا چاہیے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور ان کے ساتھ اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی تھی. اور اس کے بعد یہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے, کبیرہ گناہوں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا انبئکم باکبر الکبائر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو, کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا, میں تم کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں اطلاع نہ دوں کہ اپنے کبیرہ گناہوں. تو قالوا بلا یا رسول اللہ,
تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے کبیرہ گناہ کیا ہے، ہم کو بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الاشراک باللہ، سب سے پہلا جو کبیرہ گناہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو گناہ کبیرہ گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ عقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فقال، پھر آپ نے اپنے ٹیکے کو چھوڑ دیا اور کہا الا وقول الزور، تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور، جھوٹ بات کہنا۔ جھوٹ تو کہنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو چکا ہے، ہر چیز میں جھوٹ بولنا ہمارے لیے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے کبیرہ گناہ، یہ 3 گناہوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ پھر ہر شخص اپنے جائزہ لے کہ یہ ان گناہوں میں ہم ملوث تو ہیں نہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بار بار ذکر کرتے رہے، فما زال یکررها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو کیا ہے قول الزور کے بارے میں، جھوٹ کے تعلق سے رسول اللہ، تو ہم نے کہا، ہم نے دل میں سوچا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں تو بہتر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ ہم کو ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں کچھ نہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے تو بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم کسی کے اور کے والدین کو گالی دو، والد کو یا والدہ کو گالی دیں گے تو وہ پلٹا کے کیا کرے گا، وہ آپ کے والدین کو گالی دے گا۔ تو اس طرح سے اپنے ہی والدین کو گالیاں دینے کا سبب کون بن رہے ہیں؟ ہم خود بن رہے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسروں کے والدین کو بھی کیا ہے گالیاں دینے کا سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، پروردگار کی خوشنودی اور فی رضا الوالد، والد کی رضا میں ہے، وہ سخط الرب فی سخط الوالد، اور پروردگار کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن احادیث میں بے شمار آیتیں اور حدیثیں ہم کو اس بات کی دلالت بتلاتی ہیں کہ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، ان کو چند الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کا کیا ہے خاص تو خیال رکھیں، ان کا خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ محتاج ہو جائیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں، تو ان کا سب اور زیادہ خیال کرنے، ان کا ہر چیز کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا، دواؤں کا، ہر چیز کا خیال کرنا ایک نیک اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہ ایک نیک اولاد کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے والدین کا اچھی طرح سے خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین رب العالمین۔